جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یمن گئے ہوئے تھے۔ یمن کے ایک شیخ تھے قبیلہ ازد کے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے چند سوالات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کیے۔ پہلے نمبر انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تھا کہ کیا آپ حرم سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نام ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کرشی ہیں؟ ہاں میرا تعلق قریش کے ساتھ ہے۔ کیا آپ کا تعلق قبیلہ تیم بن مرہ سے ہے؟ ہاں میرا تعلق قبیلہ تیم بن مرہ سے ہے۔ یہ 3 سوال کیے۔ 3 سوالات کے بعد انہوں نے کہا 2 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ آپ سے پوچھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگے ایک نشانی ران کے اوپر ہے اور ایک ہے ناف کے اوپر، پیٹ کے اوپر، تو چلو آپ مجھے ران پر جو علامت ہے وہ تو دکھا نہیں سکتے، تو آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں تاکہ وہ علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا میں اس کی تصدیق کر سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سوالات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے مجھے سبب بیان کریں اس کا۔ انہوں نے کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائیں گے اس وقت سب سے پہلے ان پر 2 لوگ ایمان لائیں گے، ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر کا۔ ادھیڑ عمر کی جتنی نشانیاں وہ ساری میں آپ پہ پاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو وہ جو قبیلہ ازد کے شیخ تھے ان کا ہوا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ادھیڑ عمر والی وہ ذات جو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گی ابوبکر صدیق وہ تم ہی ہو۔ اب یہ آپ یمن میں تھے، مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، اور شان دیکھو آپ کی کہ آپ کے اوصاف اللہ نے سابقہ کتابوں میں نازل کیے تھے، اور سابقہ کتب کے علماء ان نشانیوں کو جانتے تھے، اور آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں اور اتنے اوصاف اللہ نے سابقہ کتابوں میں کھول کر آپ کے بیان کیے تھے کہ وہ دیکھتے گئے اور فوراً پہچان بھی گئے اور خود ہی سارے سوالات بھی کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جب واپس جائیں تو میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت لکھی ہے، تو میری نعت آپ ان تک پہنچا دیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہے، پیچھے سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ، ربیہ، ابو البختری، یہ سارے جتنے بھی قریش کے سردار تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، اور ان سب نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اب ہمارا سارا انحصار تمہارے اوپر ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ فیصلہ ہمارا ہوگا۔ ہم آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت بھی بڑا قرب تھا اور بڑے قریبی تھے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوئی جواب نہ دیا، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر اللہ نے مجھے تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف۔ حالانکہ جب تمام لوگوں کا فرمایا تو اس میں سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی آتی تھی۔ اس پر ہمارے ائمہ کہتے ہیں یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جملے میں فرمایا الیک و الی الناس جمیعا، کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف اور پھر سارے انسانوں کے رسول بنا کے بھیجا ہے،
ہمارے آقا علیہ السلام نے پہلے جملے کے اندر ہی فرما دیا میری ساری امت ایک طرف اور ابو بکر صدیق ایک طرف، درجہ میرے ابو بکر صدیق کا ہی بڑا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ہر نبی کی نبوت پہ دلیل ہوتی، آپ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام الشیخ الذی لقیت بالیمن، ابوبکر وہ یمن میں جو قبیلہ از کا شیخ آپ سے سوال و جواب کر رہا تھا وہ میرا ہی معجزہ تھا۔ میری نبوت پر دلیل وہ یمن کے عالم ہیں کہ جنہوں نے آپ سے سوالات کی، آپ نے جواب دیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا سوال کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت علماء سے ملا ہوں، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ تو سرکار الشیخ الذی افادک الابیات، اور ابوبکر میں اس کی بات کرتا ہوں جس نے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے۔ کہاں یمن، کہاں مکہ مکرمہ۔ اب دوسری حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے مجھ سے دلیل مانگی، فرما اباحد ابوبکر صدیق ہیں، فرما میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لی، یعنی بغیر دلیل کی طلب کے۔ اب دونوں احادیث ہی ٹھیک ہیں کہ جس میں یہ کہ دلیل مانگی وہ بھی ٹھیک ہے، جس میں یہ کہ دلیل نہیں مانگی وہ بھی ٹھیک ہے، کہ اگر نہیں مانگی تو اپنے لیے نہیں مانگی، اور مانگی ہے تو باہر ابو جہل کھڑا تھا، ابو عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو البختری یہ کھڑے تھے، یہ منتظر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے۔ مانگی تو ان کے لیے مانگی، جب باہر گئے انہوں نے کہا ابوبکر صدیق کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں تو ان کی غلامی کا شرف حاصل کر چکا ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بذات خود قریش کے سرداروں میں سے تھے اور اتنے بڑے سردار تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے ابو جہل بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اور یہ سارے آپ ہی کے فیصلے کے منتظر تھے، یعنی آپ اتنے بڑے سردار تھے۔ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کس بنیاد پہ کلمہ پڑھا اب تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اے ابو بکر اتنی بڑی تمہاری شخصیت ہے، تم اتنے بڑے سردار ہو، تمہارے فیصلے پر بڑے اثرات مرتب ہونے ہیں، اور آپ نے ابھی گئے ہو اور کلمہ پڑھ کے آ بھی گئے ہو، دلیل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تھا یمن میں، وہ تھے مکہ مکرمہ میں۔ کہتے ہیں میں یمن میں جس سے ملا ہوں وہ یہاں بیٹھ کے جانتے ہیں، وہ یمن نہیں گئے تھے، میرے ساتھ نہیں تھے، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں یمن میں تھا، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، میں یمن میں جس سے ملا ہوں وہ جانتے ہیں، اور جس نے مجھے جو کہا وہ جانتے ہیں۔ تو میں یہ اعلان کرتا ہوں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں بیٹھ کے یمن کی سچی خبر دیں وہ زمین پر بیٹھ کے آسمان کی بھی سچی خبر دیتے ہیں۔ جنہوں نے اس معاملے میں بھی سچ بولا یقیناً وہ اس دعوے میں بھی سچے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پہلا موقع تھا، سب سے پہلی ذات مردوں میں اس امت کی جو اسلام قبول کر رہی تھی۔ اس واقعے کے اندر دو جھوٹے اور باطل مذہبوں کا رد ہے۔ ایک تو وہ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ ان کا رد ہے، اور جو کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ یوں ہی مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک۔ یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا تقویۃ الایمان میں۔ میں کہتا ہوں اب علم غیب کے عقیدے کی بنیاد پر ہی اس امت کے مردوں کا پہلا انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا تھا، علم غیب ہی تھا نا، اور کفار کے سامنے دلیل بنائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پتہ چلا جو سرکار کا غیب ماننے وہ سنت صدیقی ادا کر رہا ہے، جو سرکار کا غیب ماننے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے، اور جو رد کرے وہ ابو جہل کی صف میں کھڑا ہے، کیونکہ ابو جہل کے سامنے، سارے کفار کے سامنے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی خبر کو سرکار کی نبوت کی دلیل بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ ان کو غیب کی خبر ہے۔ اور آج بھی جس نے سرکار کے علم مقدس کو ماننا، رب نے ان کے چہروں کو بھی تازگی عطا فرمائی، ان کے سینوں کو بھی نور سے معمور کیا ہے۔ دوسرا رد روافض کا کہ جنہوں نے معاذ اللہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاذ اللہ خلافت کی لالچ میں کلمہ پڑھا۔ یہ مجالس المومنین میں نور اللہ شوستری نے معاذ اللہ یہ بکواس لکھی ہے، اس نے صفحہ نمبر 353 پر کہتا ہے موصوف نے حب ریاست و اقتدار کی وجہ سے سبقت کا شرف حاصل کیا، یعنی یہ مکار ہے رافضی جو دعویٰ محبت اہل بیت کا کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے حدیث بھی سنائی تھی، سرکار نے فرمایا دعویٰ محبت اہل بیت کا کریں گے رام رافضی ہوگا، قاتلوہم فإن مشرکون، ان سے جہاد کرو کہ وہ مشرک ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نور اللہ شوستری کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست حب ریاست کی وجہ سے سبقت کی معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں اس بدبخت سے ابھی تو ریاست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 100% جھوٹ روافض نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے حضرت ابوبکر صدیق ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں وہ ماحول کون سا تھا، کون سا عقل مند اس بات کو تصور کر سکتا ہے کہ جس وقت ساری دنیا کفر اور شرک کی غلاظت میں ڈوبی تھی، سارے لات و منات کو معبود کہتے تھے، اس وقت حق کی اذان دینا یوں ہی تھا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا۔ انہوں نے قربانیاں دی، ان کے دل میں ریاست کی محبت نہیں تھی بلکہ ان کے دل میں اللہ اس کے محمود السلام کا پیار تھا، سرکار کی محبت تھی جس بنیاد پہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے معاشرے میں ان مکاروں ان بدکاروں کا رد کرنے کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پہ حملہ کرتے۔ اب دیکھو نا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا، اگر ان کا ہی دین پکا نہیں تھا تو میرا آپ کا کس طرح صحیح پکا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں جو یہود کی پیداوار ہیں، عبداللہ بن سبا، اور اس نے یہ سلسلہ شروع کیا اور آج تک یہ چلتا رہا ہے۔